اپرائز کرنا مقصود ہے۔ تو حسب معمول سب سے پہلے تو آج کی جو کابینہ کی میٹنگ شروع ہوئی تو وہ دوبارہ ای وی ایم کے اوپر اور الیکشن اصلاحات کے اوپر جو ایک ہمارا روٹین کا ایجنڈا ہے، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک معمول کی بات ہے کہ ہماری کابینہ کا آغاز ہی الیکٹورل ریفارمز سے ہوتا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی پاکستان میں کسی سٹنگ گورنمنٹ نے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر، انتخابی اصلاحات کے اوپر زور نہیں دیا۔ یہ صرف عمران خان کی حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے جو کہ اس معاملے کو آگے لے کے چلنا چاہتی ہے، اور ایک باقاعدہ ہم نے اس کے اوپر ایک ایمفیسس ایڈ کیا ہے کہ باقاعدہ ہم نے کیمپینز کریٹ کیے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز بہت ضروری ہیں اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ضمن میں جو پارلیمان کے اندر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک گفتگو ہوئی ہے، یہ خوش آئند ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے، اہم بات یہ ہے کہ ہم ای وی ایم اور آئی ووٹنگ، اگر آپ آج بھی جو ہمارے اشاریے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج پاکستان کی جو معیشت کا ایک بہت اہم حصہ ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کے ریمیٹنسز کے اوپر، ان کے بھیجے گئے پیسوں کی وجہ سے ہم آج کے حالات کو بھی کوپ ود کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کو نکال دیں اپنے سیاسی نظام سے، یہ بڑی زیادتی کی بات ہوگی۔ لہٰذا اپوزیشن کے ساتھ وزیر اعظم صاحب نے آج جو ہدایت کی ہے جو ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کو اور علی محمد خان صاحب اور جو ہمارے پارلیمان کو لوگ جو دیکھتے ہیں، کہ آپ ان دو امور کو بنیادی معاملے کے طور کے اوپر اپوزیشن سے ڈسکس کریں۔ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینا ایک لازمی حصہ ہوگا انتخابی اصلاحات کا، اور ای وی ایم، کیونکہ 70% جو ڈسپیوٹس ہیں ہمارے الیکشن سے متعلقہ، وہ جب الیکشن کا پولنگ ختم ہو جاتی ہے اور رزلٹ آتا ہے تو 70% ڈسپیوٹ جوڈیشل کمیشن جو بنا تھا ناصر الملک صاحب کا، اس میں بھی یہ بات ثابت آئی تھی کہ تمام جو معاملات ہیں وہ اس دوران ہوتے ہیں۔ اور ہم نے جو فلپائن کی اسٹڈی جو الیکشن کمیشن سے شیئر ہوئی تھی، اس میں بھی یہ لکھا گیا تھا کہ 2007 تک جب فلپائن میں ای وی ایم استعمال نہیں ہو رہی تھی تو 300 لوگ جو ہیں 2007 کے الیکشن میں فلپائن میں ریٹرننگ آفیسر جو سٹاف تھا الیکشن کا، وہ مارا گیا ان ڈسپیوٹس میں، ان تنازعات میں جو ووٹ پول کرنے کے بعد ابھرے۔ اور ای وی ایم ان کو بڑا حل دیتی ہے، اس کو سلوشن دیتی ہے ان معاملات کو۔ اب ہم نے تقریباً 20 مشینیں جو ہیں وہ ایک پرائیویٹ کمپنی سے ہم نے منگوائی بھی ہیں، اور وہ کمپنی یہاں کے اوپر اب اس مہینے سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم جو بڑے الیکشنز ہیں ان کو ہم شفٹ کر پائیں گے ای وی ایم کے اوپر، اور آپ سب لوگ جو ہیں وہ دیکھ سکیں گے کہ الیکٹرانک ووٹنگ کی جو ایک میکینزم ہے وہ کیسا ہے، اس سے جو ہے وہ ایک معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ لیکن یہ بات بالکل طے ہے، الیکٹورل ریفارمز کے لیے ہم اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن یہ بات چیت وقت ضائع کرنے کے لیے اور ٹائم گین کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات چیت جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے ہونی چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان معاملات کو کنکلوڈ کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہم ایک طرف تو جوائنٹ سیشن کو کال کریں گے، اور اپنا ایجنڈا جو ہے وہ جوائنٹ سیشن میں لے جانے کے لیے بھی جو ہے وہ ہم پوری طرح تیار ہیں، اور اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے بھی ہم تیار ہیں کہ وہ اس کو آگے لے کر بات چلیں۔ ہائی رائز بلڈنگ ہمارا ایک پرانا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ اس میں ایشو یہ تھا کہ جو کابینہ نے یہ کہا کہ ہمارے مختلف شہروں میں جہاں ایئرپورٹس ہیں ان کے نزدیک این او سی کی شرط ختم کی جائے، اور لوگوں کو راغب کیا جائے کہ وہ جو گھر ہیں وہ بڑے گھر بنانے کے بجائے ہم بڑی بلڈنگز کریٹ کریں، تاکہ شہروں میں جو ایک ہنگم طریقے سے جو شہر پھیل رہے ہیں یہ شہر نہ پھیلیں، اور ہم ایک ورٹیکل سٹیز جو ہیں ان کو وہ کریٹ کر سکیں۔ اب ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک جو امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی، اور ابھی بھی پاکستان میں ہائی رائز بلڈنگ جو ہیں وہ اتنی نہیں بن رہی جتنی کہ بننی چاہیے۔ اس کے لیے جو
کیا مشکلات ہیں, کیوں نہیں ہو پایا, اور پریکٹیکلی جو ہمارے جو ایک مدعا تھا, جو ایک ہمارا مقصد تھا کابینہ کا, یہ کرنا کہ وہ ہائی رائز ہم بلڈنگز کی طرف جائیں, وہ کیوں نہیں ہو پا رہا. اس کے لیے ایک کیبنٹ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے. اس میں اسد عمر صاحب اور ڈاکٹر فیصل جو ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے, اور ایک ہفتے میں وہ بتائیں گے کہ اس میں پریکٹیکل کیا پرابلمز ہیں, کیونکہ ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں ہائی رائز بلڈنگز کو, اور اگر اس میں جو بھی مشکلات ہیں قانونی یا انتظامی ان کو دور جو ہے وہ کیا جانا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ کابینہ کو اس ہوشربا اسکینڈل کے اوپر بھی بتایا گیا, جس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو 1,000 ارب روپے کی رقم جو ہے, یا اس میں فرق آیا, جو 2013 کے ٹھیکوں کا ریٹ ہے وہ تقریباً ڈبل ہے آج 2021 کے ٹھیکوں سے. اور این ایچ اے جو اب سڑکیں بنا رہی ہے وہ پر کلومیٹر 10 کروڑ تک سستی بن رہی ہیں جو 2013 میں بن رہی تھی. اور یہ تمام اس کے باوجود ہو رہا ہے کہ جو سڑک کا تمام مٹیریل ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. اور اس کے اوپر جو کابینہ کو جو ہے وہ مراد سعید صاحب نے اور این ایچ اے نے جو کمیونیکیشن منسٹر ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ دی ہے, اور اس کے لیے ایک لائے عمل جو ہے وہ طے کیا جا رہا ہے کہ یہ تمام لوگ جو کہ اس کرپشن میں شامل ہیں ان کو کس طریقے سے ہم اس کو ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں, کیسے ہم ان کو آگے بڑھ سکتے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کارروائی جو ہے وہ اب انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پلان کی گئی ہے. اس کے ساتھ کیبنٹ نے جو ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان ہے اس کی ٹرانسفر اپروو کی ہے این آر ٹی سی کو. یہ ٹپ جو ہے آپ کو معلوم ہے ہری پور میں ایک بہت بڑا جو ہمارا ایک یونٹ تھا ٹپ کا, ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان کا, جو کہ 1 اربوں روپے کی جائیداد تھی, وہ فارغ پڑی ہوئی تھی اور اس کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا تھا. اب اس کو این آر ٹی سی کو ٹرانسفر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. اس میں عمر ایوب صاحب نے بڑا کردار ادا کیا, زبیدہ جلال نے کردار ادا کیا, اور جب میں سائنس منسٹر تھا تو اس وقت پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ تشریف لے کے گئے تھے. اس وقت ہم نے یہ تجویز پیش کی کہ یہ ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان کی زمین جو ضائع ہو رہی ہے اس کو این آر ٹی سی میں دیا جائے. اور اب انشاءاللہ ہری پور کے نزدیک یہ جو این آر ٹی سی ہے یہ ایک بہت بڑا ہمارا جو فیوچر ٹیکنالوجیز کا یونٹ ہے وہ یہاں پہ انشاءاللہ بنے گا. اور مجھے امید ہے جتنا اچھا کام این آر ٹی سی ابھی کر رہی ہے وہ اب اس کو ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان میں بھی, اور جو ہماری ڈیفنس پروڈکشن منسٹری جتنا اچھا کام کر رہی ہے اور جس قسم کی ڈیفنس پروڈکشن میں ہم نے کیپیبلٹیز حاصل کی ہیں, اب اس جگہ کو بھی استعمال کر کے اس میں ہم مزید جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اس کو آ سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو تمام ملازمین وہاں پہ کام کر رہے تھے ان کا بھی جو نوکری ہے اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے, اور وہ تمام 158 جو وہاں پہ ملازمین تھے ان کو اب این آر ٹی سی جو ہے وہ جاب دے رہی ہے. کیبنٹ نے نیشنل ایکشن پلان فار بزنس اینڈ ہیومن رائٹس منظور کیا ہے. یہ پاکستان ایشیا میں پہلا ملک ہے جس نے یہ پلان منظور کیا ہے. ہیومن رائٹس منسٹری نے ڈاکٹر شیرین مزاری نے یہ جو پلان ہے نیشنل ایکشن پلان ہے یہ پیش کیا. اس کے مطابق جو ہے وہ تمام بزنسز کے اوپر یہ لاگو کیا گیا ہے کہ وہ جو بھی بزنس پلان کریں گے وہ ہیومن رائٹس کو کمپلائی ود کرے گا. جتنی ہم نے ٹریٹیز سائن کی ہیں وہ بزنسز جو ہیں وہ اس کے مطابق ہوں گے. فائنینشیل ٹرانسپیرنسی, کرپشن اور ہیومن رائٹس اسٹینڈرڈز جو ہیں پبلک پروکیورمنٹ کانٹریکٹس میں وہ لے کے آئیں گے. ڈسکرمنیشن جو ہے اس کو وہ ختم کریں گے. ایکول اپرچونٹی انکلوژن جو ہے وہ ہوگی. ظاہر ہے چائلڈ لیبر وغیرہ جو ہے وہ اس میں نہیں آئے گا. لیبر سٹینڈرڈ جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ انفورس کیا جائے گا. اسی طریقے سے ہیلتھ اور سیفٹی جو ہے اس کو انشور جو ہے وہ کیا جائے گا. کیبنٹ نے ویزا اپلیکیشنز کا جو پی او وی ایس سسٹم ہے جس کے تحت ہم ای ویزاز دیتے ہیں اس کو ایکسپینڈ کیا ہے, اور اب وہ 191 ملکوں کو اویلیبل ہے. پہلے یہ ویزا فیسلٹی صرف 50 ملکوں کے اویلیبل تھی, اب بڑھ کر یہ 191 ملکوں کو ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ
ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں ٹورزم ہو، بزنس ہو، تو یہ بزنس ویزاز کی، ٹورزم کی جو فیسلٹی ہے، اب دنیا کے 191 ممالک کے جو شہری ہیں وہ پاکستان کا ای ویزا گھر بیٹھے لے سکتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اس سے ایک کافی ہمارا ٹورزم کا اور بزنس کا سیکٹر جو ہے وہ اس کو فائدہ ہوگا۔ محمود مولوی صاحب کا بورڈ آف کراچی پورٹ ٹرسٹ سے استعفیٰ جو ہے منظور کیا گیا ہے، اور سعود اعظم ہاشمی وہ ان کی جگہ کے اوپر جو باقی مدت ملازمت ہے وہ پورا کریں گے۔ 34 جو ڈرگس کی قیمتیں ہیں وہ ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر جو پرائسنگ کمیٹی بنی تھی اس کے مطابق جو اوریجنیٹر برانڈز ہیں ان کی نئی قیمتیں جو ہیں وہ فکس کی گئی ہیں، 34 برانڈز ہیں یہ۔ اس کے ساتھ انڈونیشیا کو ہیومینٹیرین ایڈ کے لیے پینڈیمک میں جو ہے مدد وہ دی گئی ہے، اور اس کے لیے ہم نے انڈونیشیا کے لیے گڈ ول جیسچر ہے۔ انڈونیشیا ہمارا بڑا دوست ملک ہے، ہر دفعہ ہر مشکل میں انڈونیشیا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور یہ پینڈیمک میں ایک ٹوکن ہم پاکستان کے عوام کی طرف سے انڈونیشیا کے لیے ایک محبت کا اظہار ہے جو کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے پی آئی ٹی سی یعنی پاور انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی کی بورڈ جو ہے اس کو اپروو کیا گیا ہے۔ کیبنٹ نے اسی طرح سے جو رویت حلال کے اوپر ایک نئی لیجسلیشن جو ہے وہ کی گئی ہے۔ رویت حلال میں کہا گیا ہے کہ جو پرائیویٹ اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں چاند کی، ان کو رویت حلال کمیٹی نے بین کر دیا ہے، اور اب یہ جو سرکار کی طرف سے یہ رویت حلال کمیٹی کی طرف سے جو عید کی اناؤنسمنٹس ہوں گی اس کو ہی حتمی سمجھا جائے گا، اور اس کے فیڈرل گورنمنٹ کے علاوہ پروونشل اور ڈسٹرکٹ کمیٹیز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ کی جائیں گی۔ اور اس میں پہلی بار جو اچھا یہ کیا گیا ہے کہ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ، اسپارکو، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور منسٹری آف ریلیجس افیئرز جو ہے اس کو بھی شامل جو ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ ای سی سی کے جو فیصلے ہیں ان کو ریٹیفائی کیا گیا ہے، اور کیبنٹ نے اس کے ساتھ ساتھ جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز کمیٹی کا ایجنڈا ہے اس کو ریٹیفائی کیا ہے۔ کیبنٹ کمیٹی آن سی سی او ای کا فیصلہ جو ہے اس کو جو ہے ریٹیفائی کیا گیا ہے، اور لیجسلیٹو سی سی ایل سی کے فیصلے جو ہیں ان کو ریٹیفائی کیا گیا ہے۔ اکنامک انڈیکیٹرز جو آج کابینہ میں پیش کیے گئے ان کے مطابق فارن ریمیٹنسز جو ہیں ان میں 5.4 بلین تک کا اضافہ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو ریونیو کلیکشن ہے ڈیورنگ دا فرسٹ 2 months وہ 858 ارب روپے جو ہے بڑھی ہے، جو کہ 42.3% انکریز ہے پچھلے سال سے۔ بہت بڑا انکریز جو ہے وہ ہماری ٹیکس کلیکشن میں آیا ہے۔ اس کے ساتھ ایگریکلچر، مینوفیکچرنگ اور سروسز سیکٹرز میں بہت بہتر انکریز آئی ہے، اور فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ ریکارڈ لیول کے اوپر یعنی 27.2 بلین کے اوپر جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، جو کہ 36% کی انکریز ہے۔ ایکسپورٹس جو ہیں وہ بھی 35% ان میں اضافہ ہوا ہے، اور 4.6 ارب روپے جو ہے ان میں ڈالر ٹرمز میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ انفلیشن جو انٹرنیشنل جو امپورٹڈ انفلیشن ہے اس میں اضافہ جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر ہے۔ تیل کی قیمتیں منڈی میں ایک بار پھر اس میں ایک اپورڈ ٹرینڈ ہے۔ اسی طریقے سے جو امپورٹڈ اکانومی ہے ہماری، جو چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں ان کی قیمتوں میں ڈیفینیٹلی اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے انکم لیولز ہیں، خصوصاً جو ہمارے زرعی انکم لیولز ہیں وہ بڑے ہیں۔ کاٹن کی فصل پھر الحمدللہ اس بار تمام جو پچھلا سال ہے اس سے بہت بہتر ہماری کاٹن کی کراپ جو ہے وہ اس بار ہوئی ہے، اور اسی طرح سے جو باقی ہماری ایگریکلچر کراپس کی بھی اس وقت جو فیڈ آ رہی ہے وہ بہت اچھی ہے۔ تو ہماری جو دیہات کی اکانومی ہے اس میں تو بڑا واضح ایک نظر آ رہا ہے کہ وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، لیکن جہاں پہ شہروں میں جہاں امپورٹڈ چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے اور ایون کھانے پینے میں ہو رہا ہے وہاں پہ یقیناً جو مہنگائی ہے وہ زیادہ ہے۔ تو یہ آج کے کچھ معاملات تھے۔ منسٹر صاحب، کل سے جو سب سے جو ہاٹ خبر بنی ہوئی ہے وہ لندن کا وہ فیصلہ ہے جس کو لے کر مسلم لیگ نون کافی کامیابی کے اشارے آنے میں جا رہی ہے، اور کیا اس کابینہ کی میٹنگ میں اس سوال سے کوئی ذکر ہوا، اور اس کو حکومت کیسے دیکھتی ہے اس سارے سچویشن کو؟
اس میں میرا خیال ہے شہزاد اکبر صاحب نے ایک بڑی تفصیلی پریس کانفرنس آج کی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے دیکھیے یہ مس رپورٹنگ اور فیک رپورٹنگ اور پھر ایک موومنٹس کریٹ کرنا یہ بڑا میجر ایک پرابلم ہے، اور یہ عدالتی فیصلے کو جس طریقے سے پاکستان میں مس کنسٹرو کر کے پیش کیا گیا، اور ظاہر ہے اس کے اوپر جو ہمارا RIU یونٹ ہے انہوں نے آف کام سے بھی رجوع کیا ہے اور وہ اس کے اوپر کیس بھی فائل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کا جہاں تک بریت کا تعلق ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اگر میرٹ کے اوپر روزانہ کیس چلا تو شہباز شریف اگلے 6 مہینوں میں کم از کم 25 سال کے لیے جیل جا سکتے ہیں جو قانون کہتا ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کیس چلے گا، تاکہ یہ جو جھنجھنے ہیں، کبھی ایک خبر لگا کے اگلے دن خوشی کا شادیانے بجانا، کبھی دوسری خبر لگا کے جو ہے وہ پھر اس کو لڈو بانٹنا، یہ ختم ہو سلسلہ، اور پاکستان کے لوگ شریف فیملی سے خصوصاً پاکستان کے پیسوں کی ریکوری چاہتے ہیں۔ یہ ایک بڑا سنگل موٹو ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ 20 مشینیں منگوا رہے ہیں کسی پرائیویٹ کمپنی سے، تو یہ کس کمپنی سے منگوا رہے ہیں اور کیا اسٹینڈرڈ وہ انشور کر رہے ہیں EVM کے حوالے سے، کاسٹ کیا ہوگی اگر اسی کو آگے لے کر جاتے ہیں پورے ملک میں الیکشن کے لیے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ابھی جب سے چوتھا پارلیمنٹری ایئر اسٹارٹ ہوا ہے تو مسلسل 6 سیشن جو ہے وہ کورم کی نظر ہوئے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ کورم کو نہیں پورا کر پا رہی ہے؟ اس کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے آج کابینہ میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کووڈ کی وجہ سے ایک ماحول ہے، زیادہ تر لوگ جو ہیں اسپیشلی پارلیمنٹ میں بہت سارے جو بزرگ لوگ ہیں وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ تھوڑا اوائڈ کر رہے ہیں، سو کووڈ کی وجہ سے ایک سچویشن ہے۔ میری تجویز تو اسپیکر صاحب کو یہ ہوگی کہ کووڈ کے دنوں کے لیے آپ کورم کا رول سسپینڈ کر دیں اور اجلاس جو ہے اس کو چلائیں۔ پوری دنیا میں اس وقت آپ اگر برطانیہ کی آپ پارلیمنٹ کو جا کر کے اپنی ان کی لائیو پروسیڈنگز دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا وہاں 4 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے ملک میں پتہ نہیں یہ کیوں ضروری ہے، اور ویسے اسپیشلی جب تمام لوگ ٹیلی ویژنس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، پروسیڈنگز دیکھ سکتے ہیں، تو میرے خیال میں تو یہ رول سسپینڈ کر دینا چاہیے اور ہمیں آگے چلنا چاہیے بغیر اس کے جو معاملہ ہے۔ دوسرا جو آپ نے بتایا کہ جو کمپنی جو کر رہی ہے، فی الحال تو یہ کمپنیز جو کر رہی ہیں یہ فری کر رہی ہیں اور ان کا ہم پیسے نہیں دے رہے ہیں، یہ خود ہی آ کے ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ کریں گی اور اسی میں ہی آپ کو سیفٹی سٹینڈرڈز کا اور ان چیزوں کا بھی پتہ چل جائے۔ سر سروسز انٹرنیشنل ہوٹل لاہور والا معاملہ اور ایویشن پالیسی، ان پر کیا کچھ فیصلے؟ نہیں، جو سروسز ہوٹل کا معاملہ تھا وہ تو کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کو بھیج دیا گیا تھا، کیونکہ سینٹ نے کی جو کمیٹی تھی اس نے اعتراض یہ کیا تھا کہ اس کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے، اس کی قیمت جو ہے وہ کم ہے۔ کیبنٹ تو ظاہر ہے اس کا ہمیں تو نہیں پتہ کہ اس کی جو پرائس ہے وہ کیا ہے، کیسے ہونا چاہیے، تو ہم نے تو اس کو بھجوا دیا تھا کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کو کہ وہ اپنا دیکھ لیں، اگر وہ قیمت صحیح ہے تو ان کو دے دیں، اگر نہیں صحیح تو آپ اس کو ری آکشن میں جو ہے لے جائیں۔ اور دوسرا پرابلم یہ تھا ہائٹ کا پرابلم آ رہا تھا۔ پرائیویٹائزیشن کمیشن نے جو نیلام کیا ہے وہ 245 فیٹ کے اوپر کیا ہے، لیکن جو کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن جو سینٹ کی کمیٹی تھی اس میں کہا گیا کہ نہیں، ہائٹ جو ہے وہ 550 سے زیادہ ہے، تو وہ انہوں نے کمپیریزن کرنا تھا کہ اصل ہے کیا۔ اگر 245 فیٹ پہ جا سکتے ہیں تو ظاہر قیمت اور ہوگی، 5.5 پہ جا سکتے ہیں تو قیمت اور ہوگی۔ اور دوسرا جو ایویشن کا ہے وہ آج فوکس ہائی رائز بلڈنگ کے ایویشن کے اوپر رہا، اور یہ رہا کہ ایویشن کا NOC کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اگر کابینہ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ وہ اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے۔ خواصر یہ فرمائیے گا کہ رویت اعلان کے حوالے سے قانون سازی کی آپ نے بات کی گئی ہے، تو جس طرح سے کچھ مدارس سے اعلانات ہوتے ہیں اس پہ کیا کوئی سزا وغیرہ بھی ہوگی قانون سازی کے تحت؟ اور جو 5 سال کا کیلنڈر آپ کی وزارت نے وزارت سائنس نے بنایا تھا تو کیا وہ بھی اڈاپٹ کیا گیا کہ نہیں؟ نہیں، اس میں سائنس منسٹری کو کلائمیٹ باقی منسٹریز کو اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور اس کے لیے جو سزا ہے جو منسٹری آف ریلیجس افیئرز نے اس کے لیے 5 سال قید کی سزا جو ہے وہ تجویز کی تھی، لیکن کابینہ نے اس سے ایگری نہیں کیا، اور اس کو جو ہے وہ فائن کے اوپر اب ہم لے آئے ہیں، تو خالی فائن ہوگا اگر کوئی جو ہے وہ اس روگردانی ہوتی ہے ریاست کی اس سے۔ منسٹر صاحب یہ بتائیں، انفلیشن کے حوالے سے آپ نے بتایا عالمی منڈی بات کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ قیمتیں بڑھ رہی ہے، کیا مزید تیل کی قیمتوں میں بڑھنے کا خدشہ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ مہنگائی کے حوالے سے کابینہ میں ہر وقت غور کیا جا رہا تھا، اس دفعہ کیا ہوا ہے؟
इजाफा भी हुआ है। जब महंगाई के हवाले से तो देखें कंसर्न जो है वो रहता है, लेकिन हमारा मानना ये है कि इस वक्त जो महंगाई है वो एक ख़ास सेगमेंट को ज़्यादा जो है वो कर रही है, जो हमारी सैलरीड क्लास। इसके अलावा हमारी जो महंगाई का, जैसे मैंने अर्ज़ किया आपको कि हमारे जो देहात हैं जहाँ पर हमारा इस वक्त 1100 अरब रुपया पिछले साल इजाफी वहाँ पे गया है, वहाँ पे महंगाई ने उस तरह से हिट नहीं किया क्योंकि वहाँ जो है वो इजाफा बढ़ गया है। जो शहर हैं ख़ुसूसन फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जैसे मीडिया वर्कर्स हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने पिछले को 3 महीनों में ही 75 करोड़ रुपया दिया मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को, लेकिन वहाँ पे तनख्वाहों में इजाफा जो है वो नहीं किया। और उसकी वजह से वो जो तबका है जो सैलरी के ऊपर है उसको प्रॉब्लम है। फिर दूसरा प्रॉब्लम ये है कि देखिए जो अगर चीनी है या आप गंदम है या दालें हैं बाहर से आप मंगाएंगे तो बाहर कीमतें, मसलन इस वक्त देखें घी की कीमत ज़्यादा है। घी की कीमत क्यों ज़्यादा है? 2018 में बैनुल अक़वामी मंडी में पाम ऑयल की कीमत $515 टन थी, इस वक्त 1200 मेट्रिक टन के $1200 के ऊपर चली गई है। तो आप मुझे बताएं घी कैसे सस्ता होगा? तो जाहिर है कि जब आप इंटरनेशनली हर चीज़ मंगा रहे हैं और यहाँ पे आप बेच रहे हैं तो वो एक जो जिसको हम कहते हैं कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, वो हमें उसका प्रॉब्लम डेफिनेटली जो है वो हिट हो रहा है। आखिरी सवाल सर, ज़रूरी ज़मीनों को बेचकर जो सोसाइटियों बनाने वाला सिलसिला है, क्या उसके ऊपर भी कोई पाबंदी लगाई जा रही है और कितनी सोसाइटियों के ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला है या किया जा रहा है? सेकंड सर, NCHD जो है उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं पूरे मुल्क में, उसमें ये काबीना ने फैसला करना था कि उनको सूबों के अंडर किया जा रहा है, तो क्या उनके उसके बारे में कोई डिस्कशन हुई है? NCHD तो एजेंडे में आज शामिल नहीं था। जहाँ तक ज़रूरी ज़मीनों का ताल्लुक है, ये आपको मालूम है कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और सूबों को इसके ऊपर ज़रूर गौर करना चाहिए और जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको हाउसिंग सोसाइटीज़ में बदलने से फ़ौरन इज्तनाब करना चाहिए, लेकिन ये सूबों का एक डोमेन। थैंक यू। सेशन जॉइंट सेशन जल्द इंशाल्लाह। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि किसी हुकूमत ने माजी में इंतखाबी इस्लाहात पर तवज्जो नहीं दी। इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने EVM का मामला अपोजिशन के साथ हल करने की हिदायत की है और EVM के मामले पर अपोजिशन से मुशावरत करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दे रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन काबीना इजलास पर ब्रीफिंग दे रहे थे। इसी के साथ ही पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फ़िलहाल इतना ही।